پھر سورہ النور ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اس میں بیان ہونے والے مسائل کتنے اہم اور مہم ہیں یہ کہہ کے ذکر فرمایا کہ سورتن، یہ ایک عظیم سورت ہے، انزلناہا، ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے، وفرضناہا، اور جو کچھ اس میں احکام ہے وہ ہم نے ہی فرض کیے ہیں، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے اس میں واضح دلائل ذکر فرمائے ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اور پھر بدکاری کرنے والا مرد اور بدکاری کرنے والی عورت، ان کی سزا کا ذکر کیا ہے، یعنی کنوارا مرد اور کماری عورت اگر بدفعلی کے، بدکاری کے، زنا کے مرتکب ہے، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت، یہ کنوارا مرد اور کنواری عورت کی سزا یہاں ذکر کی جا رہی ہے کہ تم ان میں سے ہر ایک کو 100 درے لگاؤ۔ اور اللہ رب العزت کے حکم کی امپلیمنٹیشن میں، درے ان کو لگانے میں، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ رب العزت کے دین کو قائم کرتے ہوئے تمہیں نرمی نہ پکڑے، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے درے بڑی سختی سے مارنے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی جو جلد ہے وہ ادھیڑ دینی ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو امپلیمنٹ کرنے میں کسی قسم کی شفاعت، سفارش اور پریشر اور کوئی اخلاقی اثر قبول نہیں کرنا ہے۔ جیسا کہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب فاطمہ مخزومیہ کا کیس آیا ایک حد کے مسئلے میں، تو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ سفارشی بنا کے لائے، تو آپ نے کہا یا اسامہ تو اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد پر سفارش کرتے ہو، اللہ کی قسم یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی لقطعت یدہا، تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ معنی ہے کہ تمہیں حد لگانے میں کوئی نرمی نہ پکڑے۔ اور فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، لازم ہے کہ ان کی سزا جب قائم ہو رہی ہو تو مومنوں کی ایک جماعت حاضر ہو، سب کے سامنے سزا دی جائے تاکہ گناہ کی بے کنی ہو اور یہ جذبات ڈھیلے پڑے اور لوگوں میں ایک طرح کا ڈر ہو کہ اگر یہ ہم نے بدکاری کا فعل کیا تو اس طرح سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد قذف، اچھا یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر شادی شدہ جوڑا اس طرح کرتا ہے تو شروع میں یہ آیات تھی، بعد میں یہ تلاوت ان کی منسوخ کر دی گئی، مگر حکم ان کا باقی ہے، یعنی رجم ان کی سزا ہے، سنسار کرنا۔ تو مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غامدیہ خاتون، صحیحین میں ان کا واقعہ موجود ہے کہ خاتون کو جو ہے جب اس نے اقرار کر لیا تو اس کو رجم کیا گیا، اور اس شخص کو بھی جب اس نے اقرار کر لیا تو رجم کیا گیا۔ تو شادی شدہ جوڑے کی بدکاری کرنے پر سزا جو ہے وہ سنگساری ہے، کنوارے جوڑے کی جو سزا ہے وہ 100 درے ہے۔ پھر اس کے بعد قذف کی حد اللہ رب العزت نے مقرر فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی سیدھی سادھی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، زنا کی بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، انہیں چاہیے یا تو 4 گواہ لائیں، اگر وہ 4 گواہ نہیں لائیں فأولئک عند اللہ هم الکاذبون، پھر اللہ کے ہاں یہ جھوٹے ہیں۔ تو جھوٹی تہمت لگانے والوں کو پھر 80 درے لگائے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد واقعہ افک کا ذکر ہے، یعنی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ گئیں اور قضاء حاجت کو نکلیں تو ان کا ہار وہاں پر ٹوٹ گیا، گر گیا، اس کی تلاش میں وہ قافلے سے پیچھے رہ گئیں، اور پھر صفوان ابن معطل السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں اللہ کے پیغمبر نے مقرر کیا تھا کہ قافلے کی کوئی گری پڑی چیز ہو تو تم نے پیچھے سے اسے لے آنا ہے۔ تو وہ آئے، دیکھا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہیں جہاں مسلمان انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا اسی جگہ آ گئیں اور سو گئیں، اور پھر ان کا چہرہ جو ہے اس سے بھی چادر جو ہے وہ ہٹ گئی نیند میں۔ تو صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا انا للہ، اور وہ بیدار ہوئیں اور انہوں نے اپنے پردے کو درست کیا، تو انہوں نے اونٹ بٹھایا اور ان کو سوار کیا اور پھر دوپہر کے وقت میں قافلے کے ساتھ مل گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ خود بیان کرتی ہیں پھر جس کے جی میں جو تباہی اور ہلاکت لکھی تھی وہ تباہ اور ہلاک ہوا، یعنی جس کی بد نصیبی میں یہ تھا کہ اس نے مجھ پہ قذف کی تہمت لگانی تھی،
اس نے اس پہ اپنے ہاتھ صاف کیے۔ الغرض اللہ رب العزت نے پھر یہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود بیان موجود ہے کہ میں یہ تو نہیں سمجھتی تھی کہ میرا معاملہ یوں ہی رہ جائے گا، اللہ تعالیٰ ضرور اپنے رسول کو بتا دیں گے کہ میں بے گناہ ہوں، مگر میں یہ نہیں سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری شان میں قرآن نازل فرمائے گا اور قیامت تک کے لیے وہ قرآن مجید پڑھا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو صبر کرتا ہے اور جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے راستہ بناتے ہیں، اور برات ایسے راستے بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو قذف ہے یا بہتان ہے یا اس طرح کی جو باتیں ہیں، ان کے سدباب کے لیے اللہ رب العزت نے آئلی زندگی اور معاشرتی زندگی کے آداب ذکر فرمائے ہیں کہ جب تم گھروں میں جاؤ اجازت دے کے جاؤ، اور یہ فرمایا کہ 3 پردے کے اوقات ہیں، ظہر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز سے پہلے اور عشاء کی نماز کے بعد، ان 3 اوقات میں گھروں میں جب جانا ہے تو اجازت دے کے جانا ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر عام احکام مردوں اور عورتوں کو یہ دیے کہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومنات عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو کچھ پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور پردے کے پھر احکام اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر فرمایا، اور آخر میں یہ ذکر فرمایا یہاں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایک ایسے تاکچے کسی ہے کہ جس میں ایک چراغ ہے، اور وہ چراغ جو ہے وہ ایک فانوس میں ہے، اور وہ روشن کیا جاتا ہے ایک ایسے درخت سے جو کہ زیتون کا ہے، اور وہ ایسا زیتون ہے کہ جو عمدہ قسم کا ہے، نہ جس پر سورج کی تپش بہت پڑتی ہے اور نہ وہ بہت زیادہ سائے میں ہے، بہت عمدہ قسم کا زیتون۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس کا زیتون خود ہی جل اٹھے جائے کہ اسے آگ نہ چھوئے۔ یہ مومن کے دل کی مثال ہے کہ وہ ہدایت قبول کرنے کے لیے اتنا کمر بستہ ہوتا ہے، اتنا تیار ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو نور ہے یہ کہاں روشن ہوتا ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ان گھروں میں کہ اللہ نے ان کے متعلق یہ حکم دیا کہ بلند کیے جائیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر وہاں پر اونچا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبح شام وہاں پر تسبیح کی جائے۔ اللہ کے گھر، مسجدیں، بیوت اللہ، یہاں یہ نور روشن ہوتا ہے قرآن کا، یہاں نور روشن ہوتا ہے سنت اور حدیث کا۔ یہ اس دل کو بالغ کی طمانینت اور سکون اور ہدایت کا راستہ جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، تو وہ لوگ اس نور سے کسب فیض کرتے ہیں، جو کسب فیض کرتے ہیں اللہ نے انہیں مرد کہا ہے اور ان مردوں کی تعریف کی ہے۔ فرمایا نہ تو انہیں کوئی خرید و فروخت اور نہ ہی کوئی تجارت اللہ کے ذکر سے اور نہ ہی اقامت صلاۃ سے اور نہ ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد سے وہ غافل انہیں نہیں کر سکتی ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول کو بلانے اور پکارنے اور مخاطب کرنے کا انداز وہ اختیار نہ کرو جو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے یا مخاطب کرنے کا انداز اختیار کرتے ہو۔ یہی بات اللہ نے سورہ الحجرات میں بھی فرمائی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی سے اپنی آواز کو بلند مت کرو، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان سے یوں بات چیت ظاہر نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت ظاہر کرتے ہو۔ اگر تم نے پیغمبر سے آواز اونچی کی یا انہیں اس طرح پکارا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ پھر سورہ الفرقان ہے، اس میں 2 باتیں اللہ رب العزت نے جو آج ہمارے سبق کا حصہ ہیں ذکر فرمائیں کہ مشرکین قرآن مجید کے بارے میں کہتے تھے اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، یہ قرآن محمد علیہ السلام نے خود لکھ لیا ہے اور آپ کا لکھا صبح شام آپ پہ پڑھا جاتا ہے۔
یہ اعتراض کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ یہ رسول ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ تو کھانا کھاتا ہے اور بازار کو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جتنے میں نے پیغمبر بھیجے کام کاج کو، انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، وہ بھی کھانا کھاتے تھے اور بازار کو جاتے تھے۔ بھلا یہ کوئی اعتراض ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازار کو جاتا ہے؟ اس طرح کی کٹ حجتیاں اور کہہ مکرنیاں اور بیکار اور فضول اعتراضات مشرکین کے اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کا محاکمہ کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔